بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے پادریوں کے کرتوت اور اس کی قسط نمبر 5۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے پادریوں کے کرتوت اور اس کی قسط نمبر 5۔ ناظرین کرام، ایک امریکی پادری نے ٹائم میگزین کے نمائندے کو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ چرچ میں 7 سال سے زائد عرصہ تک بچوں سے جی بھر کر بدفعلی کرتا رہا اور اس دوران وہ بڑا پر اعتماد رہا۔ بالآخر ایک دن وہ 1990 میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس سے 17 بچوں کے ساتھ لواطت کے الزام میں 8 سال قید سنائی گئی۔ دوران جیل اس نے امریکی معاشرے کی اصلاح پر 2 کتابیں بھی لکھی۔ اس کے بعد اس نے ٹائم میگزین کے نمائندے پیٹر کو بتایا کہ وہ 11-12 سال کے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا اور تقریباً ہر بچہ اس عمل کو حقیقت میں مذہب کا حصہ سمجھتا اور احتجاج نہ کرتا تھا۔ ٹائم میگزین کے مطابق پادریوں کی ایسی ہی اخلاق باختہ حرکات کی بنا پر گزشتہ 50 سالوں میں مرد پادریوں کی تعداد 1,50,000 سے کم ہو کر 80,000 ہو گئی ہے، جبکہ عیسائی پادری عورتوں کی تعداد 50,000 سے کم ہو کر 47,000 ہو گئی ہے، جبکہ پادری بننے والے لوگوں کی تعداد حیران کن طور پر 18,000 سے کم ہو کر 36,000 تک رہ گئی ہے۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ 26 سالوں میں چرچوں میں ڈیکن یعنی کہ جو پادری سے چھوٹا عہدہ ہوتا ہے اس کی تعداد جو بہت کم ہوتی تھی اب وہ 14,000 ہے۔ یورپ کے معروف دانشوروں میں جن میں تھامس بھی شامل ہیں، انہوں نے ویٹیکن سے مطالبہ کیا ہے کہ چرچ آئندہ اس بات کی مکمل اور صاف ضمانت دے کہ ان کے ذمہ دار بچوں کی حفاظت کریں گے اور اس برائی کے مرتکب کسی بھی پادری کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پوپ کی حالیہ ہنگامی میٹنگز پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں اور شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ چرچ نے بچوں سے زیادتی کے سدباب کے لیے کیا کیا عملی اقدامات طے کیے ہیں۔ انہوں نے چرچ کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ پادریوں کو شادی کی اجازت دے دیں۔ بچوں کے ساتھ پادریوں کی جنسی بدفعلیوں کے حوالے سے ٹائم میگزین کے شمارہ 29 اپریل 2002 میں معروف صحافی جوہانا کا مضمون کہ کیا چرچ محفوظ ہے، یعنی کہ کین دی چرچ بی سیوڈ، دل ہلا دینے والا ہے۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ پادریوں کی غیر ازدواجی زندگی ایک خوفناک پہلو نہیں ہے، بلکہ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور چرچ ایسے لوگوں کو ان کے ناپسندیدہ افعال پر نہ صرف پردہ ڈالتا ہے بلکہ خاموشی اختیار کرنے کی بھی حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ نیلی آنکھوں والا 14 سالہ فرینک نہایت ہی خوبصورت لڑکا تھا جسے پادری بننے کا بے حد شوق تھا۔ امریکی قصبے کے گرجے سینٹ سیلیلا کے نوجوان پادری لانس کے پاس وہ رہا کرتا تھا اور انہوں نے اس کو پہلے ہی تربیت میں اپنے گروپ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فادر کی شخصیت سے بے حد متاثر اور پر اعتماد رہا کرتا تھا، لیکن اس سے یہ اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کی زندگی تباہ اور برباد ہونے والی ہے۔ فادر نے جب ایک دفعہ فرینک کو واشنگٹن پر اپنے دورے پر لے کر گیا تو اس دوران اس نے اس بچے کے ساتھ کار میں نازیبا حرکتیں کی۔ پھر اسے وہ ایک واش روم میں لے گیا جہاں اس نے فرینک کو اورل سیکس کرنے پر مجبور کیا اور کہا کہ یوں اسے مقدس اشیاء ربانی کے برکات نصیب ہوں گی۔ یہ واقعہ 30 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت فرینک اتنا خوفزدہ، شرمندہ اور پریشان تھا کہ اس نے اس واقعے کے متعلق کسی سے بھی ایک لفظ نہیں ذکر کیا۔ وہ جس کو انتہائی مقدس شخصیت اور باپ سمجھتا تھا، وہ انتہائی شیطان صفت اور ہوس پرست درندہ نکلا۔ اس گھناؤنے واقعے کے بعد فرینک کبھی پادری نہیں بن سکا اور اب اس کی عمر 54 سال ہے اور وہ ایک نجی ادارے میں کام کرتا ہے۔ اس نے شادی بھی کی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، مگر اس کی زندگی بے حد غصے والی، ذہنی دباؤ اور مذہب سے بیزاری سے بری ہوئی ہے۔ فرینک نے یہ ساری باتیں اپنے ایک دوست کو فون پر بتائیں، جس نے فرینک کو پہلے خود بتایا تھا کہ فادر نے اس کے ساتھ کیسی جنسی زیادتیاں کی ہیں
اس پر فرینک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ شدت جذبات سے رونے لگا اور اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں زہر بھرنے والا کون شخص ہے۔ فرینک نے ٹائم کو یہ بھی بتایا کہ اس نے فیڈرل کورٹ میں فادر اور کانٹینیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بچوں کے ساتھ پادریوں کے بڑھتے ہوئے جنسی تشدد کے بے شمار واقعات کے پیش نظر حال ہی میں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے جس کی روح سے آئندہ ہر چرچ میں بچوں کو بپتسمہ دینے کی رسم کے موقع پر بچے کے والدین بھی اس رسم کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اس رسم کے لیے یہ طریقہ کار طے کیا گیا کہ جب متعلقہ پادری بچے کو بپتسمہ دے گا تو درمیان میں شیشے کی ایک دیوار ہوگی جس کی دوسری طرف بچے کے والدین بچے کی تمام تر کارروائیاں دیکھ سکیں گے تاکہ وہ یہ اطمینان کر سکیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی غیر فطری فعل سر انجام نہیں دیا جا رہا۔ امریکہ کے معروف صحافی گریگ کرپا نے اپنے ایک آرٹیکل سیکس ابیوز اسکینڈل کاسٹ شیڈو اوور آل پریسٹ میں لکھا کہ پادری بننا ایک بہت مشکل کام ہے۔ چرچ کے ذمہ داروں نے بچوں پر پادریوں کے جنسی تشدد کے الزامات کو ایک سازش کے تحت نظر انداز کیا ہے اور وہ کسی بھی الزام یا شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی جہاں تک کہ وہ اسکینڈل کی شکل اختیار کر کے عوام اور میڈیا کے سامنے نہیں آ جاتے۔ معروف نشریاتی ادارے CNN کے نمائندے کی 20 مارچ 2002 کی رپورٹ کے مطابق پادریوں کی جنسی کارروائیاں صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں پادری یہ مکروہ اور نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لوگوں کی اکثریت نے پادریوں کے کنوارے پن پر تنقید کی ہے۔ FBI کے ایک ذمہ دار افسر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بڑی جدوجہد کے بعد 2 پادریوں کو گرفتار کیا جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کیا ہے اور اس کے مکروہ فعل کی تمام تصاویر کو انٹرنیٹ پر جاری کیا۔ اس میں سے ایک فلورائیڈ کے بشپ اور دوسری بوسٹن کے بشپ جان کی ہیں جن کے خلاف 86 شکایات موصول ہوئی تھیں۔ پادریوں کے خلاف ایسی ہی کئی شکایات فرانس اور پورٹلینڈ کے چرچوں میں سے بھی موصول ہوئی ہیں جہاں اعلیٰ عہدیداران تحقیقات کر رہے ہیں۔ معروف صحافی پیٹر کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ BBC پر 19 اپریل 2002 کو کیتھولک چرچ شیکن بائی سیکس اسکینڈلز کے نام سے نشر ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بچوں کے ساتھ چرچ میں ہونے والے جنسی واقعات نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور مذہب کے پر عام لوگوں کا اعتماد سے بری طرح مجروح ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئرلینڈ میں حکومت نے متعدد شکایات پر ملنے والی ایک آرچ بشپ کے خلاف تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ برطانیہ میں بچوں کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ بنانے پر بھی غور کر رہا ہے جو چرچوں میں تمام بچوں کی عصمت کی حفاظت کی ضمانت دے گا۔ علاوہ ازیں پورے یورپ میں ایسے کئی ادارے بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جن میں صرف ان پادریوں کا علاج ہوگا جو مسلسل جنسی بدعمالیوں میں مبتلا ہوں گے۔ جنسی ماہر ڈاکٹر برلن جنہوں نے کئی ماہ تک پادریوں کی جنسی بیماریوں کا علاج کیا اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کے زیر علاج پادریوں کی کوئی بیماری تشخیص نہیں ہوئی۔ ان کے الفاظ میں یہ لوگ بیمار نہیں ہیں بلکہ عیاش طبیعت کے مالک ہیں اس لیے یہ ایسی حرکات کرتے ہیں۔ فادر برانائٹ کہتے ہیں کہ 450 پادری جن پر جنسی بے اعتدالیوں کے الزامات تھے علاج کے لیے خصوصی طور پر سینٹر بھیجے گئے جن میں سے ایسے 3 پادری تھے جو جنسی طور پر بیمار تھے، باقی سب چرچ کے ماحول سے متاثر ہو کر ایسے کاموں کے مرتکب ہوئے تھے۔ پوپ پال نے اپنے ایک بیان میں پادریوں کے جنسی اسکینڈلز کو تمام مذہبی رہنماؤں کے سر پر شکوک و شبہات کا تاریک سایہ کہتے ہوئے اسے منسٹری آف ایول قرار دیا ہے۔ پوپ پال کے اس بیان پر امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا اور فرانس میں کئی ایک پادریوں نے اس خوف سے چرچ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا کہ کہیں ان کی غیر اخلاقی حرکات کی تحقیق زد میں نہ آ جائیں۔ علاوہ ازیں آئرلینڈ کے ایک چرچ نے جنوری 2002 میں ان تمام متاثرین کو 77 ملین پاؤنڈز ادا کیے ہیں جن کے ساتھ مختلف اوقات میں چرچ کے 20 سے زائد بشپ اور پادری عورتوں نے زبردستی اپنی جنسی شہوت حاصل کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ۔